قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأویلا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس کے دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا بلکہ اپنے دل و جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، دنیا کی ہر چیز، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس محبت کے بغیر انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن محترم بھائیو، محبت اس کا ایک تقاضا، لازمی تقاضا اتباع اور اطاعت بھی ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اس محبت میں اتباع اور اطاعت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ محبت کے دعوے کرے، میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سامنے پیش کی جائے، حدیث پیش کی جائے، وہ آگے سے ہیلے بہانے کرے، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کا تذکرہ کرے، اپنی برادری، اپنے قوم قبیلے، اپنے معاشرے کے لوگوں، اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے فرقے کو لے کر آ جائے، تو محترم بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے اندر کھڑا نہیں ہے۔ ایک محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، اطاعت والی محبت، اتباع والی محبت، دل و جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر دینے والی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی محبت۔ اور محترم بھائیو، ایک محبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، آج کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں اپنی مرضی کی محبت، اپنے خواہشات کے تابع ہونے کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے کوسوں دور ہو کر محبت، بغیر اتباع اور بغیر اطاعت والی محبت، غلو والی محبت۔ تو محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ہماری محبت میں بہت فرق آ جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کے صحابہ، آپ کے بعد آنے والے لوگ اگر آپ کی طرح کا ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ جیسے تمہارا ایمان ویسے ان لوگوں کا ایمان نہیں ہوگا، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ جیسے اے نبی کے صحابہ تمہاری محبت اطاعت والی، اتباع والی محبت، ایسے ان لوگوں کی محبت نہیں ہوگی، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ تو محترم بھائیو، ہماری محبت محض الفاظی محبت ہے، محض قولی محبت ہے، اپنی زبان سے اقراری محبت ہے،
عملی محبت نہیں ہے۔ ایک محبت صحابہ کرام کرتے تھے اور ایک محبت ہماری ہے۔ محترم بھائیوں، میرے آج کے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت کیسی تھی، ہماری محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت محترم بھائیوں محض غلو والی محبت، جس محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، وہ والی محبت ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ والی محبت ہماری ہے۔ نبی کی شان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی شان بیان کر جاتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے ہی نہیں۔ آپ کی محبت میں آ کر آپ کا ایسا مقام بیان کر جاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر ایسی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑ دیتے ہیں جن صفات کے مالک اللہ رب العالمین کے ہیں، سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم بھائیوں، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور لوگوں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی کے ساتھ محبت کی، غلو والی محبت، ایسی غلو والی محبت مجھ سے نہ کرنا۔ انی عبد انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں بس۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، اس سے آگے مجھے حد سے نہ بڑھایا کرو، اس سے آگے میری شان اور مقام نہیں ہے۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تمہاری طرح کا عام انسان ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں آتی، اس سے زیادہ میری شان مت بیان کرو۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کی روایت، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میری شادی والے دن صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس 2 بچیاں، شادی کا موقع تھا، وہ دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور اشعار بھی محترم بھائیوں کوئی عشقیہ اشعار نہیں ہوتے ہمارے ہاں جیسے پڑھے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، وہ ان اشعار کے اندر بھی جنگ احد کے اندر ہونے والے جو شہید لوگ تھے اور اپنے آباء و اجداد میں سے جو جنگ احد میں جو ان کے شہید ہوئے تھے ان کی بہادری کے تذکرے کر رہی تھی۔ اشعار دف بجاتے ہوئے یہ والے اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اچانک وہ کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے کہ جو کل کی بات، کل کیا ہوگا، مستقبل وہ سب جانتا ہے، فیوچر جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ھذا فلا تقولوا، جو پہلے کہہ رہی تھی، جو پہلے شعر پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو، اور یہ بات جو تم نے کہی ہے فلا تقولوہ، یہ بات مت کہو۔ ما یعلم ما فی غد الا اللہ، یہ غیب کا علم رکھنا، مستقبل کی باتوں کو جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محترم بھائیوں، وہ بچیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محبت میں، عقیدت میں غلو کر گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں حد سے تجاوز کر گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، یہ بات نہیں کہنی، میری شان کے اندر غلو نہیں کرنا۔ تو محترم بھائیوں، آج ہماری محبت یہی غلو والی محبت ہے، غلو والی محبت۔ اور محترم بھائیوں، اسی لیے اسی عقیدت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کہنے والے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، رب دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ عقیدت کے اندر غلو ہے، یہ محبت کے اندر غلو ہے۔
اور محترم بھائیو یہ عقیدہ رکھنا کہ رب دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے بھی آگے کر دیا، یہ عقیدت کے اندر غلو، محبت کے اندر غلو، آج یہ ہماری محبت رہ گئی ہے۔ ایک محبت وہ کرتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اور ایک محبت آج ہم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت کی طرف اگر آپ دیکھیں، ان کی عملی محبت کا جائزہ لیں، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دل یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی کسی آنکھ نے آج تک ایسی اتباع والی، ایسی اطاعت والی محبت دیکھی نہیں ہوگی۔ اور محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت، ان کا جذبہ اطاعت صرف عبادات کی حد تک نہیں تھا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کر لی جائے، نہیں محترم بھائیو، اس سے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات تھیں ان کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فالو کیا ہے، ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا، ایکسیڈنٹلی طور پر، اچانک اتفاقی طور پر کوئی واقعہ رونما ہو گیا، آنکھ کا بٹن کھلا رہ گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کو بھی اپنایا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنایا ہے۔ محترم بھائیو، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تسأل الناس شیئا، اے ثوبان لوگوں سے کبھی مدد نہ مانگنا، لوگوں سے کبھی کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ اب یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع والی محبت، اطاعت والی محبت، ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا پاس رکھا، ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سننے کے بعد ایسا اس بات کا احترام اور ادب رکھا کہ مرتے دم تک کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، کبھی کسی سے ہیلپ نہیں مانگی، مدد نہیں مانگی۔ ایسے کاموں کے اندر بھی، جن کاموں کے اندر کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، ان کاموں کے اندر بھی کسی سے سوال نہیں کیا، مدد نہیں مانگی۔ اگر سواری پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، ہاتھ سے کوڑا گر گیا، وہ بھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ مجھے پکڑا دو، خود سواری کو بٹھاتے، اتر آتے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس چھوٹی کو، اس کوڑے کو اٹھا کر پھر سوار ہوتے۔ محترم بھائیو، یہ اطاعت والی محبت تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی محبت۔ ایک محبت وہ کرتے تھے اور ایک محبت ہم کرتے ہیں۔ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ، ان بچوں کو باہر لے جاؤ بیٹے، باہر لے جاؤ، شاباش، گھر لے جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے محترم بھائیو، اب شریعت کے اندر مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی مر جائے، کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، کتنے دن کا سوگ منانے کی اجازت ہے؟ 3 دن کا سوگ منایا جائے گا، 3 دن کا سوگ منانے کی اجازت ہے۔ ہاں کوئی خاتون ہے، کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہوتا ہے۔ اب سوگ کے اندر کیا ہے، آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے بناؤ سنگار نہیں کرنا ہوتا، یہ چیز ہے۔ اب محترم بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم فوت ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کا سوگ مکمل ہوا، تیسرے دن خوشبو منگوائی، خوشبو منگانے کے بعد اپنے رخسار پر، اپنی کلائیوں کے اوپر خوشبو لگائی اور کیا فرمایا، فرمانے لگی مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں تھی، یہ خوشبو لگا کر میں نے اس لیے منگائی، اس لیے میں نے لگائی کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے گی۔ ہاں اس کا خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی۔ اب محترم بھائیو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا جذبہ اطاعت دیکھیے، تیسرا دن سوگ کا مکمل ہوا، اب کسی خوشبو کی ضرورت نہیں، ان کو ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، لیکن منگوائی اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جائے گا۔ آج محترم بھائیوں، وہ ایک جذبہ اطاعت تھا صحابہ کرام کا، صحابیات کا، اور ایک ہماری محبت ہے بغیر اتباع والی محبت، بغیر اطاعت والی محبت۔ اگر کہا جائے کہ ہماری محبت اس مجنو کی طرح ہے جو چوری کھانے والا مجنو ہے، جب خون دینے کی باری آتی ہے، خون مانگا جائے تو پیٹھ دکھا دیتے ہیں، ہماری محبت اس طرح کی محبت ہے۔ محترم بھائیوں، بس جوش اور جذبے والی محبت، جب اطاعت کی باری آتی ہے، کوئی حدیث پیش کر دی جائے، اللہ کے رسول کی سنت پیش کر دی جائے، تو محترم بھائیوں ہم بھی پیٹھ دکھا کر چلے جاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ، ہمارے امام صاحب، ہمارا قول، ہماری برادری، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، یہ کہہ کر محترم بھائیوں ہم پیٹھ نہیں دکھاتے۔ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر جائے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ اجازت مانگیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ کو اجازت نہ ملے فوری واپس چلے جائیں، کوئی جواب نہ آئے، ہاں پہلی بار میں جواب آئے بھائی واپس چلے جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو پھر تو تیسری دفعہ 3 دفعہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی جواب نہیں آتا، مسئلہ شریعت کا یہ ہے آپ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، آواز 3 دفعہ کوئی اندر سے جواب نہ آئے، آپ واپس چلے جائیں۔ اور محترم بھائیوں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس قانون کی پاسداری ہوتی ہے؟ کیا شریعت کے اس مسئلے کی پابندی ہوتی ہے؟ ہم دروازہ بجاتے رہتے ہیں جب تک جو ہے وہ یقین جانے کتنے زور سے دروازے بجائے جاتے ہیں، کوئی مرا ہوا انسان ہو وہ بھی شاید زندہ ہو کر اٹھ جائے۔ یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی کو کال کریں نہیں اٹھاتا، کری جاتے ہیں 10 دفعہ 20 دفعہ کالیں کرتے ہیں۔ محترم بھائیو 3 دفعہ کال کریں، 3 رنگ چلی جائیں، جواب نہیں آتا، چھوڑ دیں۔ کوئی نماز کی حالت میں ہوگا، کوئی واش روم میں ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی کسی اور مصروفیت کے اندر ہوگا۔ اگر پہلی مرتبہ ہی کوئی کاٹ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو واپس جانے کے لیے بول رہا ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ دوبارہ اس کو کال مت کریں۔ ایک دفعہ کوئی بزی کر دے لائن کو، مت کال کریں۔ بار بار کوئی کاٹتا ہے پھر کال کریں گے، پھر کاٹتا ہے پھر کال کریں گے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، جواب آئے ٹھیک، نہیں آئے تو تیسری مرتبہ کھٹکانے کے بعد واپس چلے جائیں۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، مجلس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں ملاقات ہوئی، پوچھا ہاں آپ آئے تھے، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے 3 دفعہ اجازت چاہی، آپ کا جواب نہیں ملا، میں واپس چلا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب تم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے 3 دفعہ دروازہ کھڑکاؤ، جواب نہ آئے واپس چلے جاؤ، 3 دفعہ اجازت لو، جواب نہ ملے واپس چلے جایا کرو۔ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، کوئی گواہ پیش کرو، نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ایسے دانا، ایسے علم والے کہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے، اللہ رب العالمین ان کے مشورے کو قرآن بنا کر
نازل کر دیا کرتے تھے، لیکن اس مسئلے کا چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو مطلب بھائیو اس بات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ بہت بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، بہت بڑا امام کیوں نہ ہو، وہ بھی معصوم ہے۔ کسی بات کا علم ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ ہو، کسی مسئلے کا، کسی حدیث کا علم ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ ہو۔ آج کسی بھائی کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے، نہیں جی ہمارے امام صاحب ان کا تو قول ہی کوئی اور ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے امام صاحب کو ہو سکتا ہے اس بات کا علم نہ ہو، اس حدیث کا علم نہ ہو، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اتنا بڑا امام ہو، اتنا پارسا ہو، اتنا نیک انسان ہو، اللہ کے رسول کی حدیث کا اس کو علم ہو، وہ جان بوجھ کر مسئلہ غلط بیان کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے امام صاحب کو اس حدیث کا علم نہ ہو، اور آگے سے وہ جواب کیا کہتے ہیں، بھائی وہ اتنے بڑے امام اور ان کو حدیث کا علم نہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں، اور تو کل کا بچہ ہے اور تجھے اس بات کا علم ہو گیا۔ محترم بھائیو، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے مشورے پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ چھوٹا سا مسئلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا چھوٹا سا مسئلہ، بچے کو اس مسئلے کا علم، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں۔ کہا اس مسئلے کے اوپر، اس حدیث پر جو تم نے بیان کی ہے گواہ پیش کرو، نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، وہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کہنے لگے اس بات پر تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی گواہی دینے پر تیار ہو جائے گا، یہ ایسا مسئلہ ہے جو بچے کو معلوم ہے۔ محترم بھائیو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہاں پر سب سے کم سن تھا، سب سے چھوٹا تھا، میں نے اس بات پر گواہی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اور محترم بھائیو، اس مسئلے سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ جو بات مولوی صاحب کہہ دیں اس کو حتمی نہ مان لیا کرو، اس کی دلیل مانگا کرو۔ دلیل صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی ہے، اس پر گواہ پیش کرو، دلیل دو۔ محترم بھائیو، میرا اور آپ کا کام نہیں بنتا کہ کوئی مولوی صاحب بات بیان کریں، کوئی مسئلہ بیان کریں، ہم دلیل مانگیں۔ مولوی صاحب آپ نے یہ حدیث بیان کی، آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، کس حدیث کی کتاب کے اندر ہے؟ اگر کسی حدیث کی کتاب کے اندر ہے تو وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ٹماٹر خریدنے چلے جائیں، سیب خریدنے چلے جائیں، بڑی ہوشیاری کا وہاں پر مظاہرہ ہوتا ہے، جی داغ والے مت ڈالیں، خراب ٹماٹر مت ڈالیں، اس کو باہر کرو، اس کو سائڈ پر کرو۔ اور محترم بھائیو، جو کسی نے کہہ دیا بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ بات ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بالکل جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے بھائی جیسے کوئی کہتا تھا، جیسے مولوی صاحب کہتے تھے ہم ویسے مان لیتے تھے، فلاں مولوی نے وہ کہا ہم نے وہ مان لیا، فلاں نے یہ کہا ہم نے یہ مان لیا۔ محترم بھائیو، نہیں، اگر دنیا کے معاملات میں آپ اتنا جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو دین کا معاملہ جو ہے دنیا کے معاملے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس میں کہیں زیادہ سمجھداری دکھانی چاہیے۔ تو محترم بھائیو، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت تھی، وہ کیسی محبت کرتے تھے اور ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی گانے کی اور بانسری کی آواز سنائی دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیں، کافی دور چلے گئے، پھر مجھ سے پوچھا کہ ابھی کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا حضور اب کوئی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے اس وقت اپنی انگلیاں نکالی۔ محترم بھائیوں، وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں، اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میوزک کی آواز سنی، بانسری کی آواز سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دور تک اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، دور جا کر مجھ سے پوچھا کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ میں نے کہا حضور اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں نکالی تھیں۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کیا ویسا صحابی رسول نے بھی کیا۔ بانسری سے، میوزک کے آلات سے، گانے بجانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت نفرت، صحابی رسول کو بھی سخت نفرت۔
اور محترم بھائیو وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گانے بجانے موسیقی کے آلات سے سخت نفرت ہو اور ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دیں، اٹھتے بیٹھتے سفر میں، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، موت کی سواری پر میوزک کانوں میں لگا ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے میوزک ہمارے کانوں میں لگا ہوتا ہے، کیا پتا النوم اخت الموت، یہ جو نیند ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ لگے، آنکھ کھلے ہی نہیں، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، واقعہ صحیح بخاری کا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو درس دیتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا، اے عبداللہ بن مسعود، آپ ہمیں روزانہ کیوں نہیں درس دیتے؟ آپ روزانہ درس دے لیا کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کی اکتاہٹ کی وجہ سے، کہ آپ کہیں اکتا نہ جائیں، آپ کا خیال رکھتے ہوئے ہفتے میں ایک دن درس دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری اکتاہٹ کی وجہ سے ہر روز درس نہیں دیتے تھے، کبھی کبھار درس دے لیا کرتے تھے، تو اس لیے میرے حضور نے روزانہ درس نہیں دیا، روزانہ واعظ و نصیحت نہیں کیا، تو میں روزانہ کیسے کروں؟ تو محترم بھائیو، یہ اتباع والی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کیا نہیں کریں گے۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کر لیا وہ ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤں، وہ اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ اگر ایک کام حضور نے روزانہ نہیں کیا میں بھی روزانہ نہیں کروں۔ حالانکہ اس کے اندر کوئی حرج والی بات تو نہیں، ایک مرتبہ حضور کا درس ثابت ہے، اگر آپ روزانہ کریں، صبح و شام کریں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس قدر اطاعت کا جذبہ، محبت اطاعت والی، محبت اتباع والی، اس قدر محترم بھائیو کہ حضور نے روزانہ درس نہیں دیا میں بھی روزانہ نہیں دوں۔ اور محترم بھائیو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بیان فرماتے ہیں ایک درزی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، بڑا اچھا کھانے کا اہتمام کیا اور کدو اور گوشت مکس کر کے پکایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پلیٹ میں سے کدو کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا حضور کو کدو پسند ہے۔ کہنے لگے مجھے کدو پسند نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند میں نے اپنی پسند بنا لی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے ہر کھانے کے اندر کدو ضرور شامل ہوتا تھا، کوئی بھی کھانا میرے لیے تیار ہوتا، اگر ممکن ہوتا میں اس میں کدو ضرور ڈلواتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے تھے۔ محترم بھائیو، وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ناپسند کا کوئی پاس ہی نہیں۔ محترم بھائیو، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ وہاں پر صلح ہوئی، مذاکرات ہوئے اور کچھ نکات جو ہے وہ لکھے گئے۔ جب لکھا گیا، جب مشرکین کے سامنے وہ نکات پڑھے جانے لگے، اور لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان کے سامنے رکھا گیا تو جب پڑھا گیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب اس بات پر پہنچے محمد الرسول اللہ، تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھئی محمد الرسول اللہ، ہم تو اس کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر یہ معاہدہ قبول کرتے ہیں تو رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے جی مٹا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ تو محترم بھائیو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا، اس کاغذ کے اوپر سے اپنا نام خود مٹا دیا۔ تو محترم بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک محبت تھی اور آج ہماری محبت ہے۔ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی مرضی کے بنایا ہوا ہمارا جو پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ ہم کیک بنواتے ہیں، اور کیک بنوانے کے بعد اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح کی چیز ہم لکھتے ہیں، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر چھری رکھ کر اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ہم مر کیوں نہیں جاتے ایسا ذلیل حرکت کرتے ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک کے اوپر لکھوا کر اس کے اوپر چھری پھیرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، علی میرے نام کو مٹا دو، علی وہ نہیں چاہتے تو مٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی، اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، مجھ سے یہ جرت نہیں ہوگی، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے آپ کے نام کو مٹا سکوں۔ اور محترم بھائیو، ہمارے اندر وہ جرت کہاں سے آئی، وہ کلیجہ کہاں سے ہم نے لایا، وہ دل ہم نے کہاں سے لے کر آئے کہ ہمارے دل اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک کے اوپر لکھیں اور پھر اس کے اوپر چھری پھیر دیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی محبت اگر نہیں ہوگی، ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے، اے میرے صحابہ، جیسی تمہاری محبت تھی، جیسا تمہارا ایمان تھا، بعد میں آنے والے لوگوں کا ویسا ایمان نہ ہوا، ویسی محبت نہ ہوئی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پر نہیں ہوں، وہ ہدایت پر نہیں ہوں۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت، کچھ فرشتے آئے، فرشتوں نے دیکھا حضور سو رہے ہیں، آپس میں بات کی، ان لصاحبکم ھذا فاضربوا له مثلا، یہ جو تمہارا ساتھی ہے جو سو رہا ہے، اس کی کوئی مثال بیان کرو۔ فرشتہ ایک کہنے لگا کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ فرشتوں نے کہا نہیں، یہ سوتے تو ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، تم مثال بیان کرو۔ پھر کچھ فرشتوں نے مثال بیان کی کہ اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، پھر ایک شخص کو بھیجا لوگوں کو بلانے کے لیے، دعوت پر، گھر پر دعوت دینے کے لیے کہ آؤ گھر پر دعوت ہے، اس گھر پر آؤ، دعوت کو کھاؤ۔ محترم بھائیو، پھر فرشتہ کہنے لگا کہ اس مثال کی وضاحت کرو، تعویل بیان کرو، تفسیر بیان کرو۔ تو تفسیر بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، تفسیر اس کی اس طرح ہے کہ گھر بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ گھر جنت ہے، وہ دعوت، کھانے کی دعوت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جس شخص کو دعوت نامے کے لیے اس گھر کے اندر دعوت کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اطاعت کی، اتباع کی، وہ اس گھر کے اندر داخل ہوگا، وہ نعمتیں اور کھانا کھائے گا، اور جس نے حضور کی اتباع نہ کی، اطاعت نہ کی، وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا، میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران، اللہ کے رسول آپ کا امتی ہونے سے کون انکار کرے گا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہ کی، گویا کہ اس نے میرے امتی ہونے سے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
ایک محبت وہ کرتے تھے، ایک محبت ہم کرتے ہیں۔ وہ کیسی محبت کرتے تھے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ محترم بھائیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کوئی رکھتا ہے الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا۔ ہے جہاں میں کلمہ اطیع اللہ، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہے اس کے لگا طاعت خیر الورا۔ اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا، مغز شرع مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا۔ بدعت کی کس طرح قبول ہو صوم و صلات، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا۔ ہم بس کافی، ہمارے لیے کافی ہے بس، ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے بس ایک قرآن اور دوسری سنت خیر الورا۔ جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، اسی طرح محبت نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ